بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو محبت الہی کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بندہ مومن کے دل میں جب اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ سے جو بندہ سچا عشق کرنے لگتا ہے تو اس پر اللہ کس طرح کرم فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ بہت ہی پیارا ہے، اسے باغور سماعت فرمائیے، آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ بہت قدردانی فرماتا ہے۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ بن ذوالبزادین رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ وہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے سے کلمہ پڑھ لیا، واپس گھر آئے۔ گھر کے سبھی لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذکر کرتا تو یہ متوجہ ہو جاتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ تو ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کر پوچھا کہ بتاؤ بھائی، کیا کلمہ پڑھ لیا؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ چچا نے کہا اب تیرے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے گھر سے نکل جا یا پھر ہمارا دین واپس قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ کہنے لگے کہ میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا اور جاتے ہوئے جسم کے سارے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، شوہر کی حاضری میں تو وہ کچھ نہ کر سکی، لیکن چھپ کر چادر پکڑا دی کہ بیٹا سطر چھپا لینا۔ وہ جب چادر لے کر باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے سطر چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی۔ اس لیے ذوالبزادین یعنی دو چادر والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم اپنے آپ ہی مدینہ طیبہ کی طرف بڑھتے رہے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ مبارک یوں تمتما اٹھا ہے۔ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہی رہنا شروع کر دیا، کیونکہ قربانی بہت بڑی تھی۔ محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا لیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیت حاصل تھی کہ کبھی کبھی محبت الہی میں جذب میں آ جاتے تھے۔ آج کل کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جذب کیا ہے؟ جناب حدیث مبارکہ تو پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن ذوالبزادین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ بلند آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو ڈانٹا، یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے، عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو عبداللہ کے کچھ لمحے ہی باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا سر مبارک اپنے گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کی نگاہ آخری وقت میں بھی چہرہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔
گود مبارک میں اپنی جان اس طرح جان دینے والے کے سپرد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کا انتظام کرو اور اپنی چادر بھجوائی، اور کہا کہ عبداللہ کو اس چادر کا ہی کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے۔ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اسی بدن کو تو نے اپنے محبوب کے کملی میں چھپا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سودا کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتا ہے۔ ہم لوگ ہی بے قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے قدر جاننا چاہیے تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو میت کا سب سے قریبی ہو وہ اسے قبر میں اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی کھڑے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود قبر میں اتر کے فرمانے لگے کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو، لیکن ان کے ادب کا بھی خیال رکھنا۔ آپ نے اپنے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھ میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، یعنی اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ نے جب ان کو زمین پر رکھا تو ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ اے کاش آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا اپنے محنت و مجاہدہ اور قربانی دینے والوں کو اللہ رب العزت کس طرح بدلہ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔